آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کا جس ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، گروہ بندی سے بچو۔ اس آیت نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے متحد ایک پلیٹ فارم پر رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں، علیکم بالجماعہ، اے لوگوں جماعت کے ساتھ چلو، ومن شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ چلا وہ دوزخ میں بھی الگ کر کے ڈالا جائے گا۔ بلکہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے ہمارے علماء، مشائخ نے، بزرگوں نے جو اصول بنائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کام کا قوم میں رواج پڑ گیا ہو، سب لوگ کرنے لگے ہوں، اور وہ کام صرف خلاف اولا ہو، مستحب کے خلاف ہو، یعنی کوئی مستحب چھوٹتا ہو لیکن رواج بن گیا ہو، تو اس کو بھی قوم میں بجائے اختلاف پیدا کرنے کے، کیونکہ رواج جب توڑا جاتا ہے، جو کام پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، اس کے خلاف جب آپ کوئی بات کہیں گے تو اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اگر صرف مستحب کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اس پر اٹیک کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ قوم جیسا کر رہی ہے کرنے دیا جائے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ بلکہ بعض سنتوں کے لیے بھی جمعے کی دوسری اذان اور اذانوں کی طرح خارج مسجد میں یا مسجد کے باہر پڑھنا سنت ہے۔ مسجد میں اذان دینا خلاف سنت ہے، لیکن اپنے ہندوستان کے اندر بہت سی مسجدوں میں رواج بن گیا کہ جمعے کی دوسری اذان مسجد کے اندر ہونے لگی، کہیں جہاں تقریر ہوتی ہے، ایک رواج بن گیا بہت جگہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھا اور اس سنت کو زندہ کیا، کتاب لکھی، ثبوت دیے کہ یہ اذان بھی اور اذانوں کی طرح باہر ہونا چاہیے، اندر نہیں۔ لیکن رواج بنے ہوئے تھے، انتشارات ہوئے، اختلافات ہوئے، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو اور اپنی نہ چلتی ہو تو ایسی جگہ فتنہ نہ پیدا کیا جائے، جھگڑے نہ ہونے دیے جائے، قوم کو فتنے سے، لڑائی سے بچایا جائے۔ بلکہ میری معلومات کے مطابق پیل بھیت کے جامع مسجد میں آج تک اذان اندر ہوتی ہے، بدایوں جامع مسجد میں آج تک اندر ہوتی ہے،
رامپور وغیرہ میں کچھ جگہ اندر ہوتی ہے. سمجھایا گیا, نہیں مانے لوگ تو فتنے سے بچایا گیا. حضرت نے اس کی وضاحت کی ہے. تو میرا مطلب یہ تھا کہ رواج جو ہوتا ہے, جو کام پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے, وہ اگر زیادہ غلط ہو تب تو اٹیک کیا جائے, اور تھوڑی بہت کمی ہے, کوئی صرف مستحب کے خلاف ہے, خلاف اولا ہے, اور اندیشہ فتنے کا ہے, لوگ اڑیں گے, تو اس کو علماء نے اجازت دی ہے کہ جیسا رواج چل رہا ہے ویسے ہی ہونے دیا جائے, تاکہ قوم میں فتنہ رہے, جھگڑے سے بچایا جائے. ہاں کوئی فرض کو چھوڑنے لگے لوگ, ایک نماز کے اندر کوئی بجائے مغرب میں 3 فرض کے 4 شروع کر دیں, اللہ نہ کرے معاذ اللہ, نماز کا ٹائم بدل دیں, روزے کا ٹائم کچھ اور کر دیں, تو اس پر تو اٹیک کیا جائے گا. اس میں تو فتنے کا اندیشہ فتنہ ہی کیا ہوگا, پھر تو وہ تو ایک طرح کا جہاد ہو, سمجھا. لیکن چھوٹی موٹی باتوں میں اگر رواج پڑ گیا ہو اور وہ رواج صرف خلاف اولا ہو تو اس پر اٹیک کرنے کے لیے منع کیا ہے. آج کل میں اس بات میں نے اس لیے چھیڑی ہے کہ پاکستان کا ایک مرزا انجینئر کہلا رہا ہے کوئی, وہ نئی نسل کے لونڈوں کو حدیثیں سنا رہا ہے, سمجھا. کیا حدیث ہے؟ رفعین کی حدیث. رفعین کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کان تک لے جانا. حدیثوں میں کیا ہے؟ ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے, سر سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تم کو اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ دکھائیے. آپ نے نماز پڑھی اور پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے, پہلی. اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ٹائم, سجدے میں جاتے ٹائم آپ نے رفع دین نہیں کیا. حدیث ہے. اچھا, کچھ حدیثوں میں یہی مل جاتا ہے, میں بلا وجہ بات کو چھپاؤں کہ حضور نے پہلی تکبیر کے علاوہ رکوع میں جاتے ٹائم اور سجدے میں جاتے ٹائم بھی رفع دین کیا. یہ مل جاتا ہے. لیکن اب جہاں جس کا رواج ہو گیا ہے کہ ساری قوم ایک ہی بار رفع دین کرتی ہے, اور رفع دین کوئی فرض و واجب نہیں ہے, حضور نے کبھی سب میں کر لیا کبھی نہیں کیا, مطلب یہ ایسا ہی کیا کہ جس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی کہ اگر ایک بار کر لے تب بھی ٹھیک, اور اس کے بعد دوبارہ بھی کر لے رکوع میں جاتے ٹائم تب بھی ٹھیک. اس لیے حضور نے کبھی ایسا کیا کبھی ویسا کیا. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ عمل کرایا کہ آپ نے ایک ہی بار رفع دین کیا, اور وہ شائع ہو گیا, اس کا رواج بن گیا. اب اس رواج کے خلاف یہ حدیث سنا رہا ہے اور لڑکوں کو برگلا رہا ہے, تو یہ فتنہ پرور ہے, فتنے پھیلا رہا ہے. ہمارے حالات نے لکھا ہے کہ رفع دین اگر کسی مذہب میں ٹھہرے گا بھی تو بہت نہ بہت مستحب ہوگا. جو لوگ رفع دین کرتے ہیں 2-3 بار, ان سے بھی یہ پوچھا جائے کہ اگر ہم ایک ہی بات کر لیں تو نماز نہیں ہوگی کیا؟ کتنا ضروری ہے یہ؟ تو کہنا ان کو بھی پڑے گا کہ نماز ہو جائے گی, مستحب ہے صرف. جب ہو جائے گی تو پھر فتنے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھا؟ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے, میں ان نئی نسل کے اور نوجوان بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کے چکر میں نہ پڑیں. اپنے بزرگوں کی جو روش چلی آ رہی ہے اس کے اوپر قائم کریں. یہ وہ حدیثیں سنا کر کے جو رواج کے خلاف ہیں, تم کو گروہ بندی میں ڈالنا چاہتا ہے, نئی نئی باتیں پیدا کر کے فتنے پیدا کرنا چاہتا ہے. اور حدیثوں کا معاملہ تو دیکھو, عام آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی حدیث میں ٹانگ اڑا ہے. حدیثوں کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. حدیثوں میں تو ایسی باتیں مل جاتی ہیں. ارے بخاری میں ہی ہے
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوئے. بیویوں نے پردہ نہیں کیا, وہ چلے گئے. انہوں نے کہا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا اوا انتما عمیاوان, کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے مرد کا عورت کو بے پردہ دیکھنا جائز نہیں ہے, ایسی عورت کے لیے بھی مرد کو بے پردہ دیکھنا جائز نہیں ہے. ابھی تو کہا تم تو نابینا نہیں ہو, تم نے دیکھا ان کو. اب اسی بخاری میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں کچھ عرب لوگ تھے غالباً, عید کے دن نیزے بازی کی مشق کر رہے تھے, ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے عید کے دن. حجرہ برابر میں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں ان کا یہ نیزہ بازی کی مشق دیکھنا چاہتی ہوں. حضور نے اپنے کاندھے کا سہارا دیا, دیوار سے اونچا ان کا سر کر کے ان کو نیزے بازی کی مشق دکھائی رسول اللہ نے. حدیث ہے بخاری کی. سنبھال کہاں رکھے گا تو اب, چل حدیثوں پہ. بھائی ہر بات کو اب یہ تو سمجھنے والا سمجھے گا کہ وہ واقعہ کب کا ہے, یہ واقعہ کب کا ہے, پردے کا حکم کب آیا, یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے, کون سی حدیث کس موقع پر کہی گئی, کون سی بات کس موقع کی ہے. اس کو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہے, امام شافعی کی ضرورت ہے, امام مالک کی ضرورت ہے, امام احمد ابن حنبل کی ضرورت ہے. ارے حدیث میں تو یہی مل جائے گا کہ شراب حلال ہے, سنو چونکہ مت, حدیثوں میں مل جائے گا آپ. مدینہ شریف میں شراب چلتی تھی, مسلمان پیتے تھے, سمجھے. شروع اسلام میں, شروع کے دور میں حرام نہیں ہوئی تھی. حرام ہونے کی آیت بعد میں نازل ہوئی, قرآن دھیرے دھیرے اترا ہے, سمجھے. خوب پی جاتی تھی مدینے میں شراب, مسلمان پیتے تھے, گھر گھر رکھی رہتی تھی. یہاں تک کہ بخاری کی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے سگے چچا, انہوں نے شراب کے نشے میں حضرت علی کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی تھیں. حضرت علی نے حضور سے شکایت کی, حضور تشریف لائے. حضرت امیر حمزہ کو نشے کی حالت میں دیکھا تو ان سے کچھ کہا نہیں, چپ چاپ تشریف لے گئے. نشے میں تھے وہ, حدیث ہے. اب اس حدیث کے ذریعے کوئی کہنے لگے شراب پینا حلال ہے, حدیث میں لکھا یا امیر حمزہ پیتے تھے ہم بھی پئیں گے, کہہ دے حدیث سنا دے, سمجھے. یہاں تک کہ حدیثوں میں یہی مل جائے گا کہ نماز پڑھنے آ جاتے تھے نشے کی حالت میں, ان کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا تھا. ایسے الفاظ تردد ہوتے تھے نماز کے اندر نشے میں کہ جن کو جو بالکل غیر مناسب تھے وہ ہو جاتے تھے نشے کی حالت میں, نماز پڑھنے آ جاتے تھے مدینے کی مسجد میں مسلمان شراب کی حالت میں. یہ حدیثوں کے اندر ہے. آؤ حدیثیں, ہر وقت بخاری بخاری کرتا رہتا. بخاری صحیح ہے لیکن بخاری کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. سمندر کی تہ میں موتی تو ہیں لیکن موتی نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, وہ غوطہ خور کا کام ہے. اسے غوطہ کھانے کی مشق نہیں ہے, وہ تیرنا نہیں جانتا ہے پانی کے اندر, وہ اگر سمندر میں جائے گا ڈوب کے مر جائے گا. غوطہ خوری کی مشق کرائی جاتی ہیں. یہ پولیس وغیرہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غوطہ خوری سیکھے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں کو ڈوبتا ہو اس کو بچانے کے لیے, سمجھا, ہر ایک کا کام ہے. لیکن ان کے ایمان کی یہ شان تھی کہ جب آیت حرمت خمر نازل ہوئی, جب شراب کو حرام کرنے کا اعلان مسجد نبوی کے ممبر سے خدا کے رسول نے فرمایا, اور جب قرآن کی آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان, تو ان کے ایمان کی یہ شان تھی کہ ایسی توبہ کی مدینے کے مسلمانوں نے, ایسی توبہ کی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی.
بہہ رہی تھی شراب. یہی میرے نبی کی شان ہے. نشہ چھڑانا آسان کام نہیں ہوتا ہے. نشہ آسان کام نہیں. آپ نے دیکھا ہو جب نشیلا بن جاتا ہے انسان شرابی تو کچھ دیکھتا ہی نہیں, نہ ماں باپ کی پرواہ کرتا ہے, نہ بیوی بچے. برباد ہو رہے ہیں, محبت ہے اولاد سے پر برباد ہو رہے ہیں. اس کو شراب نہیں چھوٹ رہی ہے, گھر برباد ہو رہا ہے, جہیز کے سامان بیچ کے کھا گئے. سمجھے آپ, جہاں تہاں گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مر جاؤ گے اگر پیو گے تو. سب سنتا رہتا ہے مگر چھوٹتا نہیں ہے نشہ اس سے. اتنی بری چیز ہے یہ نشہ. سمجھے آپ, ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بارے میں نے سنا ہے شراب پی کر کے وہ بہت بیمار ہو گیا, لیور اوور کا جنہیں کیا خراب ہو گیا, ہندوستان میں علاج نہیں تھا, امریکہ جنہیں کہا 1 مہینے علاج کرا کے آیا, وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک تو ہو گئے مگر اب شراب مت پینا. مگر یہاں آنے کے بعد میں اس سے چھوٹی نہیں ڈاکٹر سے, اور پی کے پھر مر بھی گیا. اتنی بری چیز ہے یہ. ارے شراب تو شراب, میں نے بیڑی والے دیکھیں, یہ کھانسی آ رہی ہے, ٹی بی ہے, دما ہے, مگر چھڑکا رہے ہیں بیڑی. سب سمجھا رہے ہیں نقصان ہو جائے گا, بڑھاپا ہے, مر جاؤ گے, تم ٹی بی کے مریض ہو, تمہیں کھانسی آ رہی ہے مگر نہ, پھر بھی بڑھ جائے گا. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے اور یہ مسلمانوں کا مدینے کے ایمان ہے. ایک آیت کریمہ کا نزول, ایک اعلان مصطفیٰ جان رحمت. گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی, برتن پھینک دیے گئے. اتنی نفرت کر لی شراب سے کہ شراب بھی پھینک دی, اور شراب بنانے کے جو برتن ہوتے تھے یا جن میں رکھتے تھے ان برتنوں کو بھی توڑ ڈالا, پھوڑ ڈالا, ختم کر. وجود ختم ہو گیا مدینے سے شراب کا. آج تک مدینے کے اندر شراب کی بو بھی آپ کو نہیں ملے گی. جو برتن ہوتے تھے وہ تک ختم کر دیا. برتن ہوتے تھے کچھ شراب وراب بنانے کے رکھنے کے تھے اپنے یہ ہوتی تھی لوکی کا, وہ بناتے تھے پرانے زمانے میں, توما بولتے تھے, توما. لوکی کو پکا لیتے تھے پیڑ کے اوپر ہی, اور اس کے اندر کا مال سب نکال دیا, وہ پورا ایک برتن بن جاتی تھی. تو میں چلتے تھے ایسی یہ کھجور وجور کی شاخوں, کھجور کے جڑوں تنوں کو کھکل لیتے تھے, کھکل کے برتن بناتے تھے, ان میں شراب وغیرہ بنتی تھی. اس طرح کے برتن وہ سب ختم کر دیے, سب ختم کر دیے, چھوڑ, بالکل نشے سے بالکل دور ہو گئے. نام تک شراب کا باقی نہ رکھا. ایسی مثال تاریخ میں ملے گی نہیں, ایسے منوانے والا بھی نہیں ملے گا اور ایسے ماننے والا بھی نہیں ملے گا. ایسا نشہ چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ میری قوم کے نوجوانوں کو, بچوں کو, آج کل سب کو اس حرام کام سے, شراب سے محفوظ رکھے. ام الخوائد حضور نے فرمایا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سمجھا آپ؟ تو بات جہاں چل رہی تھی وہیں لا رہا ہوں کہ حدیث تو اس میں یہ مل جائے گا آپ کو, امیر حمزہ کا واقعہ مل جائے گا. نماز پڑھنے آتے تھے شراب پی کے, یہ واقعہ مل جائیں گے حدیثوں میں آپ. تو کیا ان حدیثوں کو لے کوئی اڑ جائے, کہتے کہ حدیث پہ لکھا شراب پی. ابھی یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ کب کی بات تھی اور بعد میں کیا ہوا تھا وہ بھی بتانا پڑے گا. تو بات پھر لوٹ پوٹ کے وہی ہے کہ صرف حدیثیں عام لوگوں کو, بے پڑھے لوگوں کو, صرف حدیثیں سنانے والے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ کسی اسلام دشمن پالیسی کے ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں میں تخریب کاری پیدا کر رہے ہیں. ایک واقعہ ذرا سی پڑ جاتی ہے بات. میں نے سنا تھا کسی ہندوستان کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ انگریزوں کی حکومت میں بہت زمانہ پہلے کسی نے مسجد میں زور سے آمین پکارنا شروع کر دی. آمین ایک زور سے پکاری جاتی ہے, ایک دھیرے ولدالین امام جب کہتا ہے تو اس کے بعد میں آمین کچھ لوگ زور سے کہتے ہیں, کچھ دھیرے کہتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, ہم لوگ دھیرے دھیرے پڑھ لیتے ہیں. اب رواج بن گیا دھیرے پڑھنے کا. اچھا حدیث سے میں بتا رہا ہوں, چھپاؤں گا نہیں بات, حدیثوں سے دونوں چیزیں ثابت ہو سکتی, بات کو چھپاؤں گا نہیں. یہاں رواج بن گیا دھیرے پڑھنے کا. اب جو کام نہیں ہوا ہے سینکڑوں سال سے, جب کچھ لوگوں نے آمین زور سے پکارنا شروع کی تو وہاں پہ جھگڑے شروع ہو گئے, جھگڑے ہوئے, لڑائیاں ہوئی.
यहाँ तक कि थाना कचहरी कोर्ट हुए, मुकदमा बना, जज या कलेक्टर जो मजिस्ट्रेट था वो अंग्रेज़ था, उसके पास जब मुकदमा पहुंचा तो उसने तारीख दे दी। अंग्रेज़ बड़ी सूझबूझ रखते थे, रिश्वतखोर होते नहीं थे। तो अगरचे उन्होंने बड़े जुल्म भी किए, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अच्छा हुआ, तो उनने कुछ तारीख दी, फिर उनने इस्लामी किताबों की स्टडी की, मुताला करने के बाद जब उसने फैसला किया तो क्या किया, मुझे हैरत होती है कि एक ईसाई अंग्रेज़, एक क्रिश्चियन, उसका दिमाग कहाँ पहुँचा। उसने फैसला दिया कि इनके मजहब में आमीन बिल जहर भी है, बिस्सिर भी है। बिस्सिर कहते हैं धीरे आमीन पुकारना, बिल जहर कहते हैं जोर से आमीन पुकारना। उन्होंने कहा इनके मजहब में दोनों हैं, दोनों तरह की रिवायतें आई हैं। बिस्सिर भी, इनके मजहब में आमीन बिस्सिर भी है और बिल जहर भी है, लेकिन ये जो आमीन पुकारी गई है, इसका मुकदमा हमारे पास आया है, ये न बिस्सिर है न बिल जहर है, बल्कि ये आमीन बिस्सर है। और कर रहे हैं आप, ये सर है कि जहां पर सब लोग एक काम करते चले आए हैं, धीरे पुकार रहे हैं, अब दो लोग वहां पर जोर से पुकारेंगे तो सर फैलेगा। तो सिर और जहर दोनों का इनके मजहब में गुंजाइश है, लेकिन ये सर फैलाने के लिए है, क्योंकि जोर से आमीन पुकारना या आहिस्ता आमीन पुकारना ये कोई ऐसा जरूरी काम नहीं है कि अगर धीरे पुकार लेगा तो नहीं होगी या जोर से पुकारेगा तो नहीं होगी, लेकिन जहां पहले से धीरे पुकारी जा रही है वहां जोर से पुकारेगा तो सर पैदा होगा। उन्होंने कहा ये आमीन के मजहब में आमीन बिस्सिर भी है, बिलजहर भी है, लेकिन ये आमीन जो पुकारी गई है ये न बिस्सिर है न बिलजहर है, ये बिस्सर है, लिहाजा इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। फैसला कर ये वाक़या अल-इफ़ादातुल यौमिया के अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी नकल किया है। समझा? कुल मिला के मेरी आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि ये इस किस्म की बातें ये, और देखो फिरके जो बनते हैं मसाइल से नहीं बनते हैं कि किसी ने पैर फैला लिया, किसी ने पैर समेट के नमाज पढ़ ली, किसी ने फ़ायदा एक ही बार किया, किसी ने 3 बार कर लिया, किसी ने आमीन जोर से पुकारी, किसी ने आहिस्ता पुकारी, किसी ने सूरह फातिहा नमाज में आऊँगे पीछे पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी। ये फ़िरके जो बने हैं मसाइल से नहीं बनते हैं, फ़िरके बनते हैं अकायद से। मसाइल का इख्तलाफ तो शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, हनफी चारों मसलकों में है, होता चला आया है, लेकिन मसाइल को इतनी अहमियत नहीं दी गई है कि उनकी वजह से गिरोहबंदी हो, फ़िरका हो। फ़िरके बने हैं अकीदों की वजह से कि जो आदमी अगर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उन्हें गासिब व ज़ालिम कह रहा है, उनको उनकी साहिबत से इनकार कर रहा है, तौहीन कर रहा है, वो अलग फ़िरका करार दे दिया गया। कोई अल्लाह वालों की शान में बेअदबी कर रहा है, बदतमीज़ी से बोल रहा है, उन्हें अपना जैसा बशर कह रहा है, उसके अक़ीदे उनकी अक़ीदत के ख़िलाफ़ हैं, तो उसको एक फ़िरका बना दिया गया। तो फ़िरके जो हैं वो मसाइल से नहीं बनते हैं, मसाइल का इख्तिलाफ तो हो ही जाता है, ये फ़िरके अक़ीदों की वजह से बने हैं, इसके अक़ीदे दुरुस्त हैं और सही हैं, वो अगर शाफ़ी भी है तब भी हमारा भाई है। हाँ, ये बात फिर कहूँगा कि जहाँ जिसका रिवाज पड़ गया है, जहाँ जो होता चला आया है, वो उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। लिहाजा मैं मुनाज़रे मुबाहिसों का मेरा दौर नहीं है, समझे नहीं, मुझे उनसे टेंशन भी नहीं है मुनाज़रे, लेकिन अपने बच्चों से मैं कहूँगा, मैंने सुना है कि ये मिर्ज़ा जो है ये सुना करके मिसगाइड कर रहा है, हदीसें सुना रहा है। एक बात ये देखी कि इसके बारे में कि इस्लाम दुश्मन पॉलिसी है, मुझे पता है कुछ चैनल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, उनमें इस्लाम के अक़ायद पे इतराज़ात हो रहा है, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के लड़कों को गुमराह किया जा रहा है कि इस्लाम में ये है, ये है, ये है। बहुत तेज़ तर्रार चालाक किस्म के लोग बैठे हुए हैं, चैनल चला रहे हैं और वो इतराज़ कर रहे हैं कुरान पे, हदीसों पे, तो उससे कोई मतलब नहीं है इसको, इस पाकिस्तानी मिर्ज़ा को उससे कोई मतलब नहीं है। जो इस्लाम दुश्मन इस्लाम के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, बस एक ही बात याद है कि वो हदीस से लाना और बच्चों को सुनाना, उनके दिमाग में ये डालना जब हदीस में है तो ये इस किस्म के लोग, मैं अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, हमारे बच्चों को उनके शर्त महफूज रखे, समझे आप। और अपने बुजुर्गों से जो बात होती चली आई है
اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور گروبندیوں سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔